ایک آیت پیش کرتا ہے، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایگزامپل. میں نے وعدہ کیا نا ہر ایگزامپل قرآن سے دوں گا. تو آئیے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. قرآن مقدس کا تیسرا پارہ. دیکھیے علماء سمجھ گئے استشہاد کہاں سے آ رہا ہے. یہ تو وفاداری کے ساتھ سمجھداری سنیوں میں بہت ضروری ہے، اور وہی سمجھدار ہوتا ہے جو ان کا وفادار. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق، کیونکہ سارے مفسرین نے یہی سے لیا، یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ. نام سنا ہے حضرت عزیر؟ ان کا اسٹیٹس، ان کا مقام یہودیوں کے ہاں یہ ہے کہ جس طرح عیسائی معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ایسے ہی یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا ہے. اور یہ مغالطہ کیسے ہوا اسی واقعے میں چھپا ہے. حضرت عزیر ایک ایسی وادی سے گزر رہے تھے جو بالکل اجڑی ہوئی تھی، ٹوٹی پھوٹی تھی. حضرت امام جلال الدین سیوطی نے خاویۃ علی عروشہا کو کہا اے ساقطۃ علی سقوفہا. اب میں کیا بتاؤں پھر اس کا قبرستان کیسا ہوگا جب آبادی ایسی. آپ کے ہاں تو گجرات میں تو ماشاءاللہ قبرستان اچھے بنائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو ایسے قبرستان ہوتے ہیں یو پی میں، بہار میں، جھارکھنڈ میں، کہ رات کا اندھیرا تو چھوڑو، دن کے اجالے میں بھی ڈر لگتا ہے. یہاں میں نے دیکھا خاص کر صدن گجرات میں بھرو سائڈ میں تو کچھ قبرستان میں نے ایسے دیکھے کہ دیکھا تو مرنے کو جی کرنے لگا. یعنی اتنی گلاب باڑی، اتنے پھلواری، اتنی خوبصورت. اپنے کمرے میں تو بانس آتی ہے، یہاں تو خوشبو ہے. اب وہ کیسا قبرستان رہا ہوگا جس کی واد تک ٹوٹی، جس کی چھتوں پر پورا ملبہ پڑا، ٹوٹا پھوٹا. ایک جگہ ٹھوکر لگی حضرت عزیر کی تو دیکھا ہڈی کا کنکال. کنکال سمجھے نا، ڈھانچہ. دیکھا تو گھبرا گیا، آسمان کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھے. آگے بڑھے تو دیکھا یہ قبر ایسی تھی جس کا تختہ پہلے سے غائب تھا. جب نظر گہری کی تو دیکھا ہڈیوں کا ڈھانچہ، کنکال، بالکل مرجھائی ہوئی سوکھی ہڈی. جب دو تین لاشوں کو اس طرح سوکھی ہڈیوں میں دیکھا تو حضرت عزیر کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ سے کلام کیا. عرض کیا اے اللہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہ. یہ جو مر کے سوکھ گئے، جن کی ہڈیاں بالکل چرمرا چکی ہیں، ڈھانچہ بن گئی ہیں، انہیں تو دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تیرا تو وعدہ ہے نا قیامت کے دن زندہ سب کو کریں گے، تو کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قادر مطلق، اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ اے عزیر میں جب نطفہ پلید سے، ایک ناپاک دھاتو سے انسان کو لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنا سکتا ہوں تو یہ تو ہڈی ہے، اس میں پورا ڈی این اے ہے. یہ جواب نہیں دیا، بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا. اور کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. 100 سال تک حضرت عزیر پر موت طاری کر دی. کتنے سال؟ زور سے بولو. موت سمجھتے ہو نا؟ ہاں اچھا، جب آئے گی تو سمجھ جاؤ گے. موت کہتے ہیں ہوا انفصال الروح عن الجسد. روح کا، توجہ چاہوں گا، جسم سے الگ ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یعنی 100 سال تک حضرت عزیر کا شریر، جسم فلسطین کی وادی میں اور روح قبض مولا میں. کتنے سال؟ 100 سال تک. ثم بعثہ، اللہ پاک فرماتا ہے پھر ہم نے اس روح عزیر کو جسم عزیر میں پلٹا دیا، یعنی انہیں مبعوث کر دیا، دوبارہ زندہ کر دیا. جب روح آئی تو جسم میں کرنٹ آیا، اٹھ کے بیٹھ گئے حضرت عزیر. رب تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر کم لبثت. اب وہ ہم موت کو کیوں نہیں سمجھ پاتے، شہید کو اس پرسپیکٹیو میں، اس تناظر میں سمجھیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی. کم لبثت، how many days did you stay؟ کتنے دن آرام کیے؟ حضرت عزیر نے اپنا کپڑا دیکھا، ناخن دیکھا، بال دیکھا، سب اوکے ہے، کھان پان بھی اوکے ہے. عرض کیا اے اللہ
ایک دن یا اور ایک دن سے کچھ اور آواز ہی نہیں، عزیر نہیں، بل لبست مئۃ عام۔ اسی دھوکے میں یہودی آگے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے کہ پہلے جو آئے تھے وہ تو نبی تھے، جو 100 سال بعد آئے وہ بیٹا بن گیا ہے، معاذ اللہ۔ عجیب ریلیجین ہے۔ توجہ چاہوں گا میں ایک دم دودھ کا دودھ پانی کا پانی کا۔ تیار ہے نا آپ لوگ؟ آواز آئی ہے عزیر، تو ایک ڈیڑھ دن نہیں بلکہ تو نے 100 سال تو نے آرام کیا، اپنے کھانے پینے کو دے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھ، پانی کو دیکھ۔ مفسرین فرماتے ہیں اس میں شہد بھی تھی، کھجور بھی تھا، گوشت کے سوکھے ٹکڑے بھی تھے، پانی بھی تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سونگ لم یتسنہ، باس نہیں آ رہی، اسپوائل نہیں ہوئے، سڑے گلے نہیں۔ اے عزیر دیکھ، میں نے تجھے بھی بچایا، تیرے کھانے اور کھانے کو بھی بچایا، مگر تجھے یقین دلانے کے لیے ایک نشانی بچائی ہے۔ انظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھ۔ وہ تھوڑا دور تھا حضرت عزیر سے، جغرافیکلی فزیکلی تھوڑا سا دور تھا۔ دیکھ اپنے گدھے کو، فانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اس گدھے کو دیکھ جسے میں نے لوگوں کے لیے نشانی کے طور پہ رکھا ہے، دیکھ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ اب میں تیرے سامنے اس کا پوسٹ، اس کی کھال، اس کا بال، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں، اس کی ناک، اس کا کان، اس کا گوشت سب کچھ بناؤں گا۔ اب تو یقین کر لے میری قدرت کیا ہے۔ ارے جب میں تیرے سامنے مار کے جلا سکتا ہوں تو قیامت کے دن ان الحکم الا للہ، وہاں تو صرف میری ہی حکمرانی۔ اب یہاں دو بات قابل غور ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب ہم سب جب عزیر کی موت کا اندازہ نہیں لگا پائے کہ یہ کیسی موت ہے جس میں زندگی چھپی ہے، تو پھر شہیدوں کی موت کا اندازہ ہم کیسے لگائے جو فرش پر رہ کر عرش کو دیکھتا ہے۔ اللہ، بے شک بے شک۔ اسی لیے کہا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور دوسری بات کیا ہے وہ قابل غور ہے کہ کھانا پینا خراب نہیں، اس میں وہ جو پوٹلی تھی، آپ لوگ کیا کہتے ہیں پوٹلی نا، ہمارے میں کتھری کہتے ہیں، وہ جو پوٹلی تھی کپڑے کی اس میں جو کچھ تھا خراب، زور سے بولو، گیہوں نہ ستو نہ اس میں پانی خراب ہوا، نہ سوکھا گوشت خراب ہوا، نہ اس میں کھجور خراب ہوئی، 100 سال تک خراب نہیں ہوا۔ اور یہ گدھا سڑ بھی گیا، گل بھی گیا، معاملہ کیا ہے؟ تو جواب ملا، کہا سن، یہ سارا کھان پان ایک پوٹلی میں تھا۔ کس میں تھا؟ زور سے بولو۔ اور پوٹلی کہاں تھی؟ اللہ والے کے کاندھے۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی شان دیکھو۔ اللہ نے اللہ والے کو بچایا، اللہ نے اللہ والے کو بچایا، اور اللہ والے کی صحبت اور نسبت میں بے جان دانوں اور بے جان کھانوں کو بچایا۔ اور یہ گدھا قربت سے دور تھا، صحبت سے دور تھا، ہڈی کا ڈھانچہ بن کے کنکال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہمت نگر والوں، ہمت سے جواب دینا سیکھو۔ اگر تم سے کوئی کہے کہ فلاں ولی آئے ہیں ان کے پاس نہ جاؤ، فلاں درگاہ میں نہ جاؤ، اجمیر نہ جاؤ، بغداد نہ جاؤ، کلیر نہ جاؤ، کچھوچا نہ جاؤ، مارہرہ نہ جاؤ، احمد آباد نہ جاؤ، شاہ عالم قطب عالم، اگر کوئی ایسی بکواس کرے کہ درگاہوں پہ نہ جاؤ، جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا یہ گدھا۔ بے شک بے شک۔ کیا کہنا؟ گدھے، کیا کہو گے؟ گدھے، ارے پہلے تو انسان تو بن، غوث کا کتا تجھے مسلمان بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حسن شہید۔
یہ ہے صحبت اولیاء کا فیض. بے شک. شہید کل بھی زندہ تھا جب اس نے جان دی، آج بھی زندہ، اور جب تک میرا مولا چاہے گا صبح قیامت تک. تو جب میرے نبی کی امت کے شہداء زندہ، تو پھر وہ نبی جو ہمارے دلوں میں زندہ، ہمارے خیالوں میں زندہ، وہ کیوں نہیں زندہ ہوگا؟ ہمیں تبھی تو ہر سنی کہتا کہ میرا نبی ایسا زندہ کہ مدینے میں بھی زندہ، سنیوں کے سینے میں بھی زندہ. اسی خیال پر مہر لگاتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھو جانے والے. بس پکے سچے اچھے مسلمان بن کے زندہ رہو، تب تو زندگی کا رنگ بندگی میں نظر آئے گا، ورنہ صرف گندگی میں نظر آئے گا. وآخر دعوانا